اب یہاں پہ طبقے دو ہیں، وہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات صرف عقیدے کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے حق شفاعت، شفاعت کا حق قیامت والے دن، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اس کا آہنگ بہت زبردست ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ اس کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ ذرا غور طلب ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت؟ الا بإذنہ، سوائے ان کے جن کو اللہ نے اجازت دی۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا الا بإذنہ، یہاں پہ اللہ نے دو طبقات میں تقسیم فرما دیا کہ یہ جو اذن والے ہیں جن کو اجازت ہے وہ جماعت ہے شافعین کی، شفاعت کرنے والوں، اور باقی سب لوگ وہ ہیں جن میں سے دیکھا جائے گا کہ ان میں شفاعت کے مستحق کون ہیں۔ شفاعت کرنے والے اور ہیں اور شفاعت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو ہماری یہ جو وابستگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس بارگاہ سے شفاعت کا استحقاق چاہتے ہیں کہ یہ جو حق شفاعت ان کے پاس ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ عطا کرنے والے اور مانگنے والے برابر ہوں۔ جنہوں نے شفاعت کرنی ہے اور جن کی ہونی ہے وہ برابر ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شفاعت کرنے والے ہیں اور ہم استحقاق شفاعت کا کہیں مستحق بن جائیں ان کی شفاعت۔ اور یہ چونکہ حکم ہے، یہ حکم ہے، تمام والدین سن لیں کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ تین محبتیں منتقل کر کے، قرآن کی محبت، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی آل کی محبت، اگر یہ تین محبتیں آپ نے اپنی اولاد میں منتقل کر دی تو پھر آرام سے مر جائیے، پھر مرنے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جملہ پتہ کس کا ہے؟ حضور مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا جب انتقال ہونے لگا تو میں قریب بیٹھا تھا، میں نے کہا ابا جی کس کیفیت میں دنیا سے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا احمد، دل میں نبی کی آل کی محبت ہے اور صاحب ایمان دنیا سے جا رہا ہے۔ محبت آل رسول دل میں ہے اور صاحب ایمان دنیا سے جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہ آئے اور چلے گئے، نہیں، یہ ہم اپنی نجات کے لیے یہاں ہیں۔ ظاہر ہے وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولاد کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے ان کو وسیلہ بنایا جن کو اللہ نے شفاعت کا عزت دیا، جن کو اذن شفاعت ہے ان کو وسیلہ بنایا۔ کئی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے، بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر سمجھ آ گئی، کہتے ہیں جی قرآن تو بڑا پڑھا جا رہا ہے،
تلاوت بڑی ہو رہی. تو میں پرسوں بھی ایک جگہ تھا، 14 اگست کو ایک مدرسے کا افتتاح تھا. علماء کافی تعداد میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے تلاوت کا معنی کیا ہے؟ کسی بندے نے آج تک یہ سوچا ہے کہ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو زبان سے دہرا لیں گے تو یہ تلاوت ہے؟ اس کو قرات کہتے ہیں. زبان سے الفاظ کو دہرانے کو قرات کہتے ہیں. تلاوت کا لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے آنا. وہ جو الفاظ میں اپنی زبان سے دہرا رہا ہوں، دل میں یہ ارادہ کروں کہ زندگی ان کے پیچھے پیچھے چل کے گزاروں. سبحان اللہ. ہم ساری زندگی قرات کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے. ہم نے ابھی تلاوت شروع ہی نہیں. جو حفاظ یا قرآن کریم کی یہ آخری سورہ ہے، آخری پارے کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ معنی میں قرآن کریم سے آپ کو عرض کروں. اللہ فرماتا ہے سورت کی قسم، وضحاها، جب اس کی روشنی پھیل جائے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تلا یتلو، اور اس سے پھر آگے لفظ بنتا ہے تلاوت. یہ عربی گرامر کی چھوٹی سی بات ہے، صرف آپ جو جانتے ہیں. والقمر اذا تلاها، تو تلا یتلو کے ساتھ تلاوت ہے. جب تک ہم یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ جو لفظ ہم نے قرات کی ہے اس کے پیچھے پیچھے بھی چلنا ہے، اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. اس لیے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سارا قرآن پڑھنے کی بجائے سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کر. سارا قرآن پڑھنے کی بجائے کسی ایک آیت کی تلاوت کر لے. دل میں پختہ ارادہ کر کہ یہ جو آیت ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں. اب دیکھیے کتنی زندگی آپ کی گزر گئی. لیکن تلاوت کا معنی ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑی کو ہیک لگا کے قرآن پڑھے گا تو اس کو تلاوت ہے. لیکن قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، تلاوت پیچھے پیچھے آنے کا. میں نے جو آیا مبارکہ موضوع گفتگو بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر بھٹ صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ گھرانہ وفا والا گھرانہ. ہمارے یہاں ویسے یہ بھی باتیں جو ہیں یہ چل کرتی ہیں، جس کو دھوکے سے مجھے بلایا گیا ہے، بھائی آپ نے تو سارے مشن کا ہی بیڑا گرک کر دیا. مثلا امام حسین کو دھوکے سے بلایا گیا، وہ ایک مشن کے تحت آئے، ایک مقصد کے تحت آئے. اسی لیے مجھے تو ان لوگوں میں بھی غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ظاہراً یزید کو فتح ہوگی. بھائی کیسے فتح ہوگی یزید کو؟ کیا کوئی کسی کو قتل کر دے گا، مار دے گا تو وہ فاتح ہو جائے گا؟ فتح تب ہوتی اگر یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا.
اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں سمجھوں گا میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ اگر یزید بیعت لے لیتا تو کامیاب ہوتا نا، لیکن کربلا کی استقامت اور شجاعت تو یہ ہے کہ کسی ایک بچے سے بھی یزید بیعت نہیں لے سکتا۔ کیسے کیا دیتے ہیں ظاہراً یزید فاتح ہو گیا؟ سوچ سمجھ کر یہ سارا کام کیا گیا۔ اگر آپ توجہ کریں، لوگ وہی زندہ رہتے ہیں جو اپنی جان پر اپنے مقصد کو ترجیح دیتے۔ اگر دھوکے سے بلایا گیا تو پھر تو یہ سارا کام ہی بے مقصد ہو گیا نا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجبوری تھی۔ اب میں چونکہ بات صرف اتنی ہے، آج ہمارے معاشرے کو برباد پتہ کس چیز نے کی؟ یہ جو سوچ ہے کہ ہمارے لیے سارے اکول ہیں، سب برابر ہیں، بھائی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 84 جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب برابر تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی بات پیغمبر کو تو سمجھ نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی کہ سارے ٹھیک ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ کتاب فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ نور اور ظلمت میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پیغمبر بھی فرق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اپنی نئی نسل کو کیا سمجھائیں گے اگر آپ نے حق اور باطل میں فرق ہی نہیں کیا؟ آپ نے تو اللہ کے مشن کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس قرآن کے پیغمبر کے مشن کا ستیہ ناش کر دیا۔ سارے برابر نہیں ہوتے، حق اور باطل برابر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو گئے؟ وما يستوي الأعمى والبصير، آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ یہ کیا دور آ گیا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں برابر ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ڈیوٹی لگائی کہ ایمان اور عمل صالح اس کو میں پرکھوں گا اس بات پہ کہ تم سچ کا ساتھ دیتے ہو یا جھوٹ کا ساتھ دیتے ہو۔ یہ ہے اصل میں زندگی کا امتحان کہ میں کھڑا کس کے ساتھ ہوں۔ اس کے لیے قرآن کریم نے یہ سچائی کے بھی درجے ہیں، اور کربلا وہ مقام ہے جہاں پہ یہ چاروں کے چاروں درجات جو تھے اپنے عروج پہ نظر آتے ہیں۔ اور آج آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہم سچ کے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں جب کبھی یہ جملہ کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے۔ میں یہ اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ بہت غلط جگہ سے شروع کی۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ آؤ پہلے وضو کر لو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو،
اسلام یہاں سے شروع نہیں ہوا. اسلام کی ابتدا 13 سالہ مکی زندگی میں ان باتوں سے نہیں شروع. اسلام کا پہلا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے. قالوا وجدنا صادقا وامینا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا. یہ دین سچائی سے شروع ہوا تھا. اگر آپ کسی جھوٹے پہ نماز کا بوجھ لاد دیں گے تو وہ نماز کی بھی توہین کرے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ کم توڑتا ہے، بھائی 5 وقت کا نمازی ہے. پھر آپ ارکان اسلام کی توہین کروائیں گے. اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ سچائی کا جو پہلا معیار ہے، پہلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں معرفت ہو، سچائی پہچان ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا. آپ نے فرق کر لیا، لیکن جہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ صرف پہچاننے سے آپ کو کوئی منزل نہیں ملے گی. آپ نے سچ کو پہچان لیا، اب دیکھا جائے گا کہ تم اس سچ پہ ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے. اب سچ پہ ایمان لے آئے، کیا وہ سچ کہنے کی بھی جرت ہے تمہارے اندر کہ نہیں؟ اس کو مقام عدل کہتے ہیں. سچ کو پہچاننا، اس پہ ایمان لانا اور پھر سچ کہنا لوگوں کے سامنے، یہ مقام عدل ہے. اور پھر اس سچ کو کر گزرنا وفا کا مقام. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. قرآن کریم اس کی مثال دیتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ مکے کے کافر اور مشرک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. بھائی یہ ایک سچائی ہے نا. آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچائی کا نام ہے نا، ایک حقیقت کا نام ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مکے کے مشرک کیسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. یہاں کبھی 10,000 بچہ بھی کھڑا ہوگا تو میں اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کروں. اتنا پہچانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے کیا تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے. بے شک پہچان تھی تو کہتے تھے نا صادق. او ہنرمند بڑا وہ نہیں ہوتا جو بھیڑ میں گم ہو جائے. بڑا آدمی، بڑا انسان وہ نہیں ہوتا، ہنرمند وہ نہیں ہوتا جو بھیڑ میں گم ہو جائے، جو لاکھوں میں بھی منفرد نظر آئے، وہ ہنرمند ہوتا ہے. مکے کی سرزمین پہ اگر کوئی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بھی آتا اور آ کے پوچھتا کہ مکے میں کوئی ایسا ہے جس پہ میں اعتبار کر سکوں، امانت رکھنی ہو، تو کہتے محمد کے پاس رکھتا. میرے آقا اس دور میں بھی لاکھوں میں منفرد نظر آتے. پہچان کی بات ہے، پہچان تھی. لیکن کیا یہ پہچان ان کے کام آئی؟ نہیں آئی. کیوں؟ سچ کو پہچان تو لیا لیکن سچ پر ایمان نہیں لایا. صرف سچ کو پہچاننے سے آپ کی نجات نہیں ہوگی، کیونکہ آج ہمارا موضوع نجات ہے نا.
اس سچ پر، اس حقیقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ بڑا ڈر لگتا ہے ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں ایمان لے آیا اور اللہ فرما دے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرما دے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایمان قبول ہی نہ کیا جائے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد، عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا حکم مانا کرو، جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ صحیح ہے نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے پیغمبر یہ منافق آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ مقام عبرت ہے نا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں، آپ کہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور اللہ اس ایمان کو قبول ہی نہ کرے۔ ہم کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کہے کہ نہیں ہمیں تو تمہارا ایمان قبول ہی نہیں۔ یہ اصل میں ہمارا مسئلہ اس دور کا یہ ہے۔ اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، اللہ کی حقیقت، باقی ساری حقیقتیں اس ایک حقیقت کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ دوسری آیت سے لکھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھ دیے، کیوں؟ بھائی یہ جملہ یاد رکھنا، آپ کسی کی بھی اگر عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عاجز ہونا پڑتا ہے، جتنے عاجز ہوں گے اتنے ہی اگلے کی عظمت جو ہے وہ بیان ہوگی۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ عاجزی کی نشانی، رکوع کر لیا عاجزی کی نشانی، سجدہ عجز کا آخری مقام۔ لیکن اگر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اس ذہن سے تکبر نہیں ختم ہوا تو اللہ وہ سجدہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے کہ سجدے کے بعد بھی سر میں تکبر ہے۔ ہم جتنے بھی سچائیوں کے نعرے لگا رہے ہیں ان کا معیار قرآن کی زبان سے سنیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور پھر اس کے سر میں تکبر بھی باقی رہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل گواہی دے اس ایمان کی جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، پھر میں ایمان کے درجے پہ جائے۔ یہ دوسری سچائی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔
اب آپ سچائی کے دوسرے مقام پہ پہنچ گئے، اب تقاضا ہے تیسرے درجے کا۔ دیکھنا کسی بھی شخص کی دشمنی یا محبت، دشمنی یا محبت تجھے عدل سے دور نہ کر دے۔ یہ سچائی کا تیسرا، یعنی آپ نے اگر وہ سچ کہہ دیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ تیرے باپ کے خلاف کیوں نہ بات جائے، تیرے خاندان اور قبیلے کے خلاف کیوں نہ جائے، سچ کہہ اب لوگوں کے سامنے، پھر تو عدل کے مقام، سچائی کے عدل کے مقام پہ تب تو جائے گا۔ اگر یہ جرت نہیں ہے تو پھر یہ ایمان والی بات بار بار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات آپ سے عرض کی تھی، 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا۔ باسٹھ میں قحط سالی شروع ہو گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ سرکار امام زین العابدین ایک سفر پہ نکلے، ایک شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ، کہنے لگا سرکار بڑے دنوں سے بھوکا پیاسا ہوں، کھانا چاہیے۔ آپ نے اپنے قافلے کو روکا، دسترخوان بچھایا، وہ جلدی جلدی کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آرام سے روک سے کھانا، کوئی جلدی نہیں۔ ساتھ لے لیا، اگلی منزل پہ پھر سے دیکھنا ہے، اگلی منزل پہ کھانا کھایا اور کہنے لگا حضور اجازت دیں، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کے لیے بھی تھوڑا سا کھانا اور پانی دے دو۔ اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، اور نمازیں تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نہ وہ ایمان کے درجے پہ تھے نہ وہ عقل کے درجے پہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سچائی کے نہ ایمان کے درجے پہ تھے نہ وہ عقل کے مقام پہ تھے۔ کہنے لگا سرکار کہیں پہچان تو نہیں لیا؟ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا تیرا نام حسین بن نمیر ہے، یہ سوال کے ساتھ، حسین بن نمیر۔ یہ کربلا میں 8000 فوج کا سپہ سالار تھا۔ جب آپ نے نام بتایا اب تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، سرکار نے مجھے پہچان لیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا تو سرکار نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا تیرے برشے سے ہی میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ اور جب میرے بابا دریائے فرات سے پانی کا چولو بھرا تھا تو اس نے تیر مارا تھا جو دانے اختر میں لگا۔ کئی دفعہ لوگ آج کل ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی بات ہے، تم آج پھر رونے دھونے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، غم کے اظہار کے لیے بیٹھ جاتے ہو۔ بس ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا گزر گیا، اب 1400 سال کے بعد ان باتوں کو دہرانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بڑے بڑے دانشور آپ کو ملیں گے یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی اگلے دن مجھے دیکھے اتنا وقت گزر گیا، میں نے کہا شرم کرو، کتنے سال گزر گئے 1 مئی کے مزدوروں کے قتل کو، کیا انسانوں نے وہ دن بلا دیا؟ 1 مئی کا دن کیا انسانوں نے بلا دیا؟
جلیانوالہ باغ کا واقعہ کیا برے صغیر والوں نے بلا دیا؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ المیہ انسان نہیں بلاتے، اگر بلائیں تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ میں مسلمانوں کی نہیں، میں جو اگر غیر مسلم بھی کوئی سوال کرے تو اس سے کہو کہ یہ انسانوں کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے میں دوسری بات کہا تھا، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، اور اگلے سال بھائی غزوہ بدر 2 ہجری میں اور غزوہ احد 3 ہجری میں، اگلے سال 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اب جب مدینہ پاک انصار کے گھروں میں یہ لاشیں پڑے تھے، کوہرام مچ گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ چوتھا پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم انسانوں پہ دن پلٹ پلٹ کے لاتے ہیں۔ پچھلے سال یہ 70 لاشیں مکے بھی گئے تھے، لیکن تمہارے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کو نہیں مانا۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس صرف میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ انصار اپنے گھروں میں گئے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے آئے، اور حضرت حمزہ پہ پہلے رویا گیا، پھر انہوں نے اپنے مردوں کو رویا، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جب بھی مدینے میں کوئی فوت ہوتا تھا پہلے حضرت حمزہ پہ رویا جاتا تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جملہ اگر آپ اس کا بوجھ اٹھا پائیں، ہماری تو خوشیاں بھی ہمارے نبی کے ساتھ ہیں، ہمارے غم بھی ہمارے نبی کے ساتھ ہیں۔ جہاں ہمارے پیغمبر خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں، اور جہاں میرے پیغمبر غمگین ہو جائیں وہاں کہنا کہ آج کیا ضرورت پڑ گئی۔ فتویٰ ہمیشہ جب فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے تو وہاں مانگا جاتا ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ جو فطرت کے مطابق کام ہو وہاں فتویٰ نہیں مانگا جاتا۔ بہرحال وہ درمیان میں بات آ گئی کہ لوگ آپ سے کہیں گے، ایسی باتیں بھی کہیں گے، اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ کیا بنی اسرائیل فرعون کے اس المیہ کو بھول گئے تھے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے انسانی المیہ جب بھی ہوئے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ مذہب، قوم، ہر چیز کو چھوڑ کے انسانوں نے اس المیہ کو یاد رکھا۔ سرکار نے فرمایا، حسین بن نمیر، تجھے تو میں کربلا کہیں پہچان اور بڑی اچھی طرح پہچان۔ اس نے کہا حضور اگر اتنا پہچانتے ہیں تو یہ مجھے بھی کھانا کھلایا، پانی پلایا، میرے بچوں کے لیے بھی دیا۔ اس وقت سرکار امام زین العابدین نے یہ آیت تلاوت کی۔ کیوں؟ میں اگلے دن ایک آستانے پہ تھا تو وہاں یہ بات چل نکلی کہ آج کل نا جیلی سید بڑے بڑھ گئے، خصوصاً میرزادہ نے بڑا ہاتھ پوایا ہے، جوگیاں نے بڑا ہاتھ پوایا ہے، بڑے بڑے جناب پنڈا نے پنڈ سید کر دیتے تھے۔ تو وہ مجھے سید صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان فرمائی
کہ میری آل کی نشانی یہ ہے کہ یہ حوض کوثر تک قرآن اور میری آل کبھی جدا نہیں ہوں گے. اصل سید پہچاننا ہو تو وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا. اس لیے میرے پاک پیغمبر یہ نشانی بیان فرما گئے. انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقلین، بھاری نہیں، دو برابر کی بھاری چیزیں. ہم یہ ترجمہ غلط کر دیتے ہیں نا، دو بھاری چیزیں نہیں، برابر کی بھاری چیزیں. احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی، اور دوسری میری اولاد ہے. یہ برابر کی بھاری چیزیں ہیں. اور جس بیچارے کو نماز بھی نصیب نہیں ہے، اس کو کیا پتا سادات کا مقام کیا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میری آل کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات. ایسے پریشان نہیں. ویسے ایک جملہ مجھے جاتے جاتے یاد آ گیا. اعلیٰ حضرت سے بندے نے پوچھا، کہنے لگا سرکار اگر سید سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بھی ادب کرے. آپ نے فرمایا دیکھو یار، انسان ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو سید کا احترام عمل کی وجہ سے کرتا ہے یا خون نبوت کی وجہ سے کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ خون نبوت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے کرتا ہے. آپ نے فرمایا اگر خون کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ تو اس میں موجود ہے. اس نے کہا پھر اگر وہ کفر اور شرک یا فسق پہ گناہ کبیرہ میں اتر آئے تو پھر بھی میں اس کا احترام کروں. تو اعلیٰ حضرت نے بڑا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا میرے نبی کا خون اتنا بھی نہیں غلط ٹھہرا کہ وہ فسق و فجور پہ اتر آئے گا، پھر یقین کر لینا کہ یہ میرے نبی کا خون ہے ہی نہیں. اگر کوئی فاسق و فاجر کفر و شرک پہ اتر آئے، اس دین کا مذاق اڑائے اور ساتھ سمجھے کہ میں آل رسول ہوں، فرمایا نہیں یہ ممکن نہیں کہ میرے پیغمبر کا خون اور وہ اس دین کی توہین کرنے والا. اس وقت سرکار امام زین العابدین نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں الگ سے دور نہ کرے. کربلا والوں نے یہ جو لائنیں ڈرا کی ہیں قیامت تک کے لیے، یہ انسانی قدریں، بھائی وفا انسانی قدر ہے، بے وفا کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. جب تم بے وفا کو پسند نہیں کرتے تو یہ کیسے توقع کر لیتے ہو کہ اللہ بے وفا کو پسند کرے گا؟ یہ تم نے کیسے، یعنی تم بڑے ہو گئے ہو کہ تم بے وفا کو پسند نہیں کرتے اور اللہ بے وفا کو پسند کرتا پھرے گا. تم ظلم کو، عدل کا الٹ ظلم ہے نا، جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے. تم ظلم کو پسند نہیں کرتے اور اللہ پر یہ تو نہ لگاؤ کہ اللہ تو عادل ہے، اس کی صفت ہے عادل. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے اللہ کا حکم ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کرے. میں نے تمہیں پہچان لیا کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو کربلا میں ہمارا مخالف تھا، تو نے ہمیں بڑے نقصان پہنچائے، لیکن آج تو نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ.
بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے، بھوکوں سے بدلے نہیں لیے جاتے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو اللہ کو اگر انہوں نے سچ مانا تو پھر وہ سچ کہا بھی اپنے دشمنوں کے سامنے۔ اور پھر بڑا جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے، امام نے فرمایا کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ بڑھیا چیز کردار ہو۔ اور اس کے آگے کا پھر درجہ ہے وفا۔ اس سچ کے لیے اگر انسان کو اپنے جان اور مال کی قربانی دینا پڑے تو انسان اس سچائی کے لیے قربانی دے۔ وفا کے مقام پہ تو بلکہ ہم تو عدل کے ایمان کا مقام بھی بہت بڑا ہے، لیکن یہ چاروں سلسلے سرکار امام علی مقام نے کربلا میں کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اللہ کی معرفت پتہ ہے کس درجے کی؟ میر انیس نے 2 جملے کہے اور کمال کر دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، 25 خطبے دیے سرکار امام علی مقام نے، اور پھر جب امام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور چاروں طرف یزیدی لشکر کھڑا ہو گیا تو وہاں جو مناجات سرکار امام علی مقام نے اپنے اللہ سے کی، ان کا خلاصہ امیر حدیث نے 2 جملوں میں کہا۔ کہتا ہے کیا مقام، کیا اللہ کی معرفت، کیا بندگی کا مقام کہ آج سارے ہدیے بیٹوں کے، بھائیوں کے، علی اکبر جیسا ہدیہ، عباس جیسا ہدیہ سارے پیش کیے، اور اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا کہا؟ تیرے پاس خالی آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے۔ آج تو 10 روپے خرچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی معرفت کہ اتنا کچھ دے کے بھی کہا کہ مولا تیری شجاع شان تو ان میں سے کوئی ہدیہ نہیں۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ شجاعت یہ نہیں، اور درندگی کو شجاعت نہیں کہتے۔ طبری نے، امام بخاری نے بھی اس کو لکھا، طبری نے بھی اس کو لکھا کہ کیا شجاعت ہے۔ اس وقت امام زمین پہ تشریف فرما ہے، ایک تیر پیشانی پہ لگا ہوا ہے، حلق پہ لگا ہوا ہے، جسم زخمی ہے، چور ہے۔ ابن سعد کہنے لگا ہاں جلدی کرو، حسین کا سر قلم کرو اور اپنے فتح کا اعلان کرو۔ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک باغی کے ساتھ جنگ کرنی، اس دور میں بھی بھائی پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا، تو وہ بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ شامی آگے بڑھا تو طبری نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذرا لکھا ہے، اور اس کی رپورٹ کون کر رہے ہیں؟ یزیدی فوجی کر رہے ہیں۔ وہاں اس وقت وہی موجود تھا۔ سرکار امام علی مقام کی طرف جب وہ بڑھا
تو امام نے فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، اپنی نیت خراب کر کے کہیں جہنم کا حقدار نہ بن جانا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ اس عالم تنہائی میں وہ اپنی فکر نہیں کر رہا، میری فکر ہے کہ کہیں میں آگ میں نہ چلا جاؤں۔ کیا کردار کی بلندی ہے، کیا شجاعت کا مقام ہے کہ اس موقع پہ بھی یہ خیر خواہی۔ اس نے پلٹ کے دوسرے سپاہی سے پوچھا یہ بندہ ہے کون؟ مجھے تو کہا گیا تھا کہ باغی کے ساتھ کیا کرنے۔ اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ تو زہرا کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا ہمارے نبی کا نواسا ہے۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں زندگیاں لگ جاتی ہیں حق کو پہچاننے میں، ایمان لانے میں، پھر مقام ادب پہ فائز ہونے میں، اور پھر وفا کرنے میں۔ اس بندے کے یہ مرحلے چند لمحوں میں طے ہو گئے، چند لمحوں میں۔ جو ہی اس نے کہا کہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حق کی پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی، ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ ابن رسول میں آپ پر ایمان لے آیا، یہ مجھے غلطی سے لے آئے تھے، واپس پلٹا۔ عمر ابن سعد جو سپہ سالار ہے اس کے پاس، اس نے کہا سر قلم کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، اب تو تیرا سر قلم کروں گا۔ نے کہا تھا کہ میں باغی کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں، یہ تو نبی کے نواسے کے ساتھ تو نے لڑا دیا۔ اور اس نے حملہ کیا ابن سعد پہ، اور باقی جو سپاہی تھے انہوں نے حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا۔ اور جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا اے نبی کے بیٹے گواہ رہنا، میں نے حق کو پہچانا بھی ہے اور وفا بھی کی۔